اب دیکھیں مالک کائنات کا کرم کیسا ہے، اس کا فضل کیسا ہے، وہ اپنے بندوں پر کیسے نوازشات کرتا ہے۔ بندہ تو بندہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے نا، میرے آقا کریم علیہ السلام کو بھی حکم ہو گیا، سنیا اپنے امتیوں کے لیے جو تجھ سے پیار کرتے ہیں نا، ذرا ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے بھی استغفار کی دعا مانگا کر۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام میری تسبیح بھی کیا کر، میری حمد بھی بیان کیا کر، اور ساتھ میں اپنے غلاموں کے لیے استغفار بھی کیا کر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن بیٹھی ہیں تو سرکار سے فرماتی ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میری بخشش ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے، مولا کا کرم ہو جائے۔ ایسے ہاتھ اٹھائے، کہا اے مالک کائنات عائشہ کو بخش دے، اس پر کرم کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اسے جنت میں داخل کر دے۔ بہت خوش ہوئیں۔ حضور نے کہا یہ کیوں کہا ہے مجھے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک دن میرے ابا جی بیٹھے تھے اور کہنے لگے کہ اے عائشہ جب حضور کو تو مسکراتے ہوئے بڑے سونے موڈ میں دیکھنا نا تو حضور سے دعا کروا لینا ذرا۔ تو فرمایا عائشہ ٹھیک ہے راضی ہو گئی۔ فرمایا یا رسول اللہ راضی ہو گئی، کرم ہو گیا۔ فرمایا گواہ رہنا میں ہر نماز میں ہر وقت ایسی ہی دعا اپنی امت کے لیے بھی کیا کرتا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، ہمارے لیے ہمارے آقا دعائے استغفار کر رہے ہیں۔ اور پھر قرآن پڑھتا ہوں سورہ مبارکہ توبہ، اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، یا رسول اللہ ان کے لیے ذرا دعا کریں تاکہ انہیں سکون نصیب ہو جائے۔ تو ہماری زندگیوں میں گناہ کے باوجود، نافرمانی کے باوجود اگر کوئی سکون کا لمحہ ہے تو از روئے قرآن و مصطفیٰ کریم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، پھر آواز آ گئی غلاموں کے لیے، سورہ مبارکہ نساء میں آگے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے غلاموں جب گناہ کرتے کرتے، گناہ کو قرآن نے ظلم کہا ہے، میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے، جو گناہ گار ہے۔ اللہ نے گناہ کو قرآن میں ظلم کہا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اے مصطفیٰ کریم کے امتیو، اگر تم سے گناہ ہو جائے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جاؤکا میرے رسول کی بارگاہ میں آ جانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اب در رسول پر آ کرنا اللہ سے معافی طلب کرنا۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ حضور کی عطاؤں کی حد ہے۔ فرمایا اس بارگاہ میں آ کر مجھ سے استغفار کرنا۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تم بھی دعا کرنا، استغفار کرنا، میرا رسول اپنے کرم اور فضل کے ساتھ وہ بھی تمہارے لیے دعا کرے گا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ، جب تم در رسول پر استغفار کرو گے میرا رسول بھی استغفار کرے گا، اللہ کو وجد آ جائے گا، اللہ کو وجد آ جائے گا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، مالک وجد میں آ کر نہ صرف تمہاری توبہ قبول کریں گے بلکہ تمہیں رحم بھی عطا فرما دیں گے۔ یہ در رسول ہے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ، لام تاکید کے لیے، ضرور بضرور، وجد کا معنی ہوتا ہے پانا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم در رسول پر آ کر کیا کرو؟ میری بارگاہ میں استغفار کرو، پھر میرا رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے، تم ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے، رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔ تو یہ نسبت ہے جو ہمیں عطا کر دی گئی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جب آپ نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی تو در رسول پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے در کوئے تو نشستم بحالت تباہ، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنا برا حال لے کے آ گیا۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ بھی کہے نا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء، چشتیوں کا بادشاہ، محبوب الہی
وہ کیا کہتا ہے؟ فرما رہے ہیں در کوئے تو نشستم، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں بحالت تباہ زی حسرت کہ شاید برمن کنی نگاہ، اس آس پر، اس امید پر آیا ہوں کہ ایک نگاہ کرم اٹھ جائے، میرا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ در کوئے تو نشستم بحالت تباہ زی حسرت کہ شاید برمن کنی نگاہ۔ یا رسول اللہ، یہ نظام الدین اولیاء جسے لوگ محبوب الہی کہتے ہیں، یہ آپ کی بارگاہ میں حالت تباہ لے کے آیا ہے۔ ایک نگاہ کرم، ایک اچٹتی نظر ہو جائے، نظام الدین کا بیڑا پار ہو جائے۔ پھر کہنے لگے رویم بسوء رویت، یا رسول اللہ میرا چہرہ دیکھیں، وہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ چہرہ جسے رب تکتا ہے، الذی یراک، وہ رب بس محمد کے چہرے کو تکتا رہتا ہے۔ کیا کہنے لگے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء؟ رویم بسوء رویت خاکم بخاک کویت، یا رسول اللہ میرا چہرہ آپ کے چہرے کی طرف ہے اور میری خاک آپ کے در کے خاک سے نسبت رکھتی ہے۔ رویم بسوء رویت خاکم بخاک کویت، روئے تو قبلہ گاہے، کوئے تو سجدہ گاہے۔ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ میرے لیے قبلے کا قبلہ ہے، اور آپ جس جگہ پہ تشریف رکھتے ہیں وہ بارگاہ میرے لیے سجدہ گاہ بن گئی ہے۔ رویم بسوء رویت خاکم بخاک کویت، روئے تو قبلہ گاہے، کوئے تو سجدہ گاہے۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ حضور کی بارگاہ میں اس طرح سے ندا کرتا ہے، یا رسول اللہ جب آپ کرم کر رہے ہوں ہمارے لیے بھی دعائے استغفار کر لیں، ہماری زندگیوں میں بھی سکون آ جائے، ہمیں بھی اللہ اپنے کرم اور فضل سے مالا مال